فبہت الذی کفر، ظاہری حیران و پریشان ہو۔ واقعی اس مقام پہ جو اللہ کے مخالف ہوتے ہیں پھر اللہ پاک ان کو حیران و سرگردان کر دیتے، دلیل ہی ختم ہو جاتی۔ جس ابراہیم علیہ السلام خدا کا پیغام لے کر نمرود کے پاس، وہ بھی تو ظاہری تھا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے آخری دلیل دی، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتے غروب میں طلوع کرتا ہے، اگر تو اس رب کے مقابلے میں دعویٰ رکھتا ہے کہ تو رب ہے، تو یوں کر اسی رب کی مخالفت میں سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں طلوع ہوتے دکھا دے، میں مان لوں کہ تم بھی رب ہو۔ حیران ہوا سرگردان ہوا نمرود، فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ حیران سرگردان ہوا، کیا جواب دو؟ واقعی اللہ کسی ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ داری سے کہا کہ اب جواب دو، اگر یہ درخت کشتی اس انداز سے نہیں بن سکتی تو یہ کائنات اس انداز سے کیسے بن سکتی، چل سکتی؟ اتنی بڑی کائنات ایک معمولی گاڑی چلانے والی بغیر چلانے والے ڈرائیور کے چل نہیں سکتی، تو پھر اتنا بڑا کائنات بغیر کسی، اور پھر اس نظام کو چلانے والا بھی ایک ہے۔ اگر خدا نخواستہ دوسرا کوئی ہوتا تو دونوں میں لڑائی اس بات پہ ہوتی کہ فلاں علاقے میں بارش برسانا ہے، وہ کہتے نہیں وہ مجھے نہیں مانتے، وہاں بارش نہیں برسے گی۔ یہ دنیا کا حسن، یہ دنیا کا خوبصورت نظام زندگی جو چل رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ واقعی اللہ ایک ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی اس کا وزیر ہے، نہ کوئی اس کا مشیر ہے۔ تدبیر بھی اسی کا، تصرف بھی اسی کا، خالق بھی وہ ہے، پالنہار بھی وہ ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کا یہ نظام چل رہا ہے، فرشتے